نہیں یہ نقطہ نہیں، مس گائیڈنس گمراہی انسان کی ہے. نہیں، اللہ کی نظر میں اللہ سپریمیسی انسان ہے کہ نہیں، ایک امت انسان امت اللہ نے واحدہ. ہاں یہ سمجھاؤں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرمنیشن نہیں کی، جی اور اللہ نے انسانیت کو ایک ہی امت بنایا، ٹھیک ہے اور تمام نبیوں کو اس میں مبعوث کیا، ٹھیک ہے اور تمام رسولوں کو یا ایھا الرسل یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو ایک ساتھ خطاب کیا، میثاق لیا، جیسے قرآن میں ایک جگہ اور لکھا ہے. جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خطاب کیا جمع میں کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 3 امتیں نہیں کی یا 4 امتیں نہیں کی، یہ ہمارے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم امت ہو گئے. اچھا، اب دوسری بات، جی آپ کا جو سب سے بیسک پوائنٹ ہے جس کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ آج جو ہم ہیں امت، اس کے اندر کیا ہم آج امت مسلمہ ہیں؟ جی اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. جی سورہ آل عمران 3 ہے، اس کی 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو اخرجت نکالی گئی، یعنی گمراہی سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. ٹھیک ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم روکتے ہو معروف کے ساتھ، آرڈر کرتے ہو اور روکتے ہو اس کے، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے. جی وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر کتاب کی فیملی والے ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المومنون، اس میں ہیں مومنون، واکثرہم فاسقون، اور اکثریت ہے فاسق. اللہ نے تو امت نکالی تھی کہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف روشنی میں لوگ آئیں، جی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 65 سورت ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 11 میں جی اللہ نے ان کو بھیجا اور انہوں نے ظلمات سے نور کی طرف نکالا لوگوں کو. لیکن لوگوں نے کیا کیا، وہ میجورٹی فاسق ہو گئی اور مومن رہ گئے کم. تو سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امتیں قائمتیں، امتن قائمتن، امت قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ آیات اللہ کی تلاوت کریے، آناء اللیل، رات تک، وہ ہم یسجدون. اچھا، مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن کیا اس پوری بات کا کرکس یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جو قرآن سے آپ نے کوٹ کیا ہے کہ ایک انسانیت اللہ کی نظر میں امت ہے، اور اس کے بعد جتنی امتوں کی تشکیل ہوئی ہے وہ انسانوں کے مابین اپنے اختلافات کے باعث ہوئی. یہ اس کو اس طرح ہم سمجھ کر سکتے ہیں. ناظرین، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن، کیونکہ ہم فلسافیکلی اور اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا وجود اگر ہے تو وہ کس انداز میں موجود ہے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت جس اینٹی کو کہا جا رہا ہے، اور آج بالعموم مسلمانوں کے جس گروہ کو امت مسلمہ کہا جا رہا ہے، اس کا نظریاتی وجود تو ثابت ہے، لیکن اس کا فزیکلی، سیاسی اور معاشرتی اور معاشی وجود آج کس انداز میں موجود ہے. شاہد صاحب، سوال تو وہی ہے. اس میں بنیادی طور پہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فلسفہ جب وجود پاتا ہے، اصل میں جب تک اس کے ثمرات عوام الناس تک نہ پہنچیں، اس وقت تک اس نظریہ کی شناخت یا اس کے بارے میں اگر وہ عوام الناس تک نہیں پہنچائے تو وہ انڈر ڈسکشن رہے گا. ٹھیک، بنیادی امت کا جو فلسفہ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہے، اور دنیا کے جو باقی نظریات ہیں وہ دنیاوی نظریات ہیں، یہ الہامی نظریہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشڈ ہے، امت موجود ہے، اور امت کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک الگ سوال ہے کہ امت کی جو موجودہ شکل و صورت ہے ان میں وہ کیا عوامل ہیں کہ اس کے ثمرات عوام الناس تک نہیں پہنچ رہے یا وہ اپنی شناخت نہیں ثابت کر پا رہی. یعنی عوام کی نظر میں اس امت کا اگر وہ کتاب میں موجود بھی ہے، عوام تک اس کے ثمرات اس کی میں انالوجی دینا چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان ایک نظریے کے بعد وجود میں آیا، اور آج اگر پاکستان کے بننے کی جو وجوہات تھیں وہ ثمرات اگر عوام الناس تک نہیں پہنچ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظریہ پاکستان غلط ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان اپنی جگہ پہ موجود ہے اور رہے گا، اور وہ ایک حقیقت ہے. بالکل پاکستان کا ہونا بھی ایک حقیقت ہے. میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گا تو اس سے شاید بات کی وضاحت ہو جائے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی جب 47 سے پہلے
ایک قوم کو ملک کی تلاش تھی اور آج ایک ملک کو قوم کی تلاش ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. قوم موجود ہے, ملک بھی موجود ہے, 47 کے بعد ملک بھی آ گیا اور قوم بھی موجود ہے, جس کی مختلف موقعوں پہ یہ ثابت ہو چکا ہے, چاہے وہ زلزلہ کا واقعہ ہو یا ورلڈ کپ کا میچ ہو. یہ جو عوام الناس ہے وہ ایک قوم کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے, لیکن وہ عوامل مسلسل اگر وہ عوامل پیدا کیے جاتے رہیں, جو ارباب اختیارات ہیں وہ جو بھی ان کو کارہائے انجام دینے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس قوم کو قوم کی شکل میں رہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امت کے حوالے سے یہ ایک پھر الگ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ امت اپنا وجود جو ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہی یا اس تک وہ نتائج نہیں پہنچ رہے. ٹھیک ہے. امت کا آج کا جو وجود ہے وہ اگر دیکھیں تو وہ نماز سے لے کے اور حج تک یہ وجود ثابت ہوتا رہا. آپ نماز دیکھ لیں, نماز کے اندر امتی کھڑے ہوتے ہیں اور بغیر کسی رنگ و نسل کے ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حج جو ہے وہ اعلیٰ ترین اس اجتماع ہے جو اس امت کے وجود کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو 5 اراکین دین ہیں اس کے اندر سے 2 کلمہ اور روزہ یہ انفرادی فعل ہے, لیکن آپ کی نماز, زکوٰۃ اور حج یہ تینوں اجتماعی فعل ہیں. یعنی امت کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے امت کے دوسرے لوگوں تک وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی امتیوں کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو مزید کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے اندر کیا مشکلات ہیں, کیا وجوہات ہیں, کس کی وجہ سے امت کا تصور عملی طور پہ آگے نہیں بڑھ رہا, اس کے اوپر ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. اور لیکن نقطہ جو آپ کا وہ بڑا اہم ہے کہ امت ٹیکنیکلی موجود ہے لیکن ایک فورس کے طور پر. اس میں ایک تھوڑی سی بات اور کروں کہ اصل میں نظریہ اس وقت تک نظریہ رہتا ہے جب تک عملی اقدامات نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے. سیرت طیبہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے رول ماڈل ہے, لیکن اس میں ہمیں جزیات تو بہت زیادہ بتائی جاتی رہی ہیں, لیکن جو اس کا بنیادی جو سیرت طیبہ جو ہمیں چیز لینی چاہیے اس کی 2 بنیادیں ہیں بنیادی طور پہ. ایسنس ہم تک نہیں آ رہا. اس میں 2 بنیادی چیزیں جو سیرت طیبہ سے ہمیں لینی چاہیے. اچھا میں کالر ایک ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ویدت خان بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان کیا, ہمارا نام مسلمان رکھا, ہمیں انہوں نے حکم دیا کہ مرنا صرف مسلمان. ہم کیا مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم تو حنفی ہیں, ہم تو بریلوی ہیں, ہم تو دیوبندی ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, تو ہم مسلمان تو نہیں ہوئے. نہ مسلمان مرتے ہیں ہم, تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ ٹھیک. ویری امپورٹنٹ کوشچن, کیونکہ جب ہم امت کی طرف جا رہے ہیں شاہد صاحب, جو 2 باتیں آپ بتا رہے ہیں جواب دینا چاہوں گا. یہ کالر نے سوال پوچھا, بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو مسلمان ہیں, جی مسلمان ہوں گے تو کلیکٹیولی امت کی بات ہوگی. اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک جو سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ میں ذرا کمپلیٹ کر لوں, پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں. کہ سیرت طیبہ میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سوچ, جب تک آپ جو سوچ جسے ہم ایمان کہتے ہیں, جو نظریہ جو اس کی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سوچ کی, اس ایمان کی, اس نظریے کی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے بعد عملی اقدامات. ٹھیک ہے. مسجد ہجرت کے واقعے سے لے کے اور مسجد نبوی, اور اس کے بعد آپ مسلسل سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں تو مسلسل عملی اقدامات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج کا مسلمان جو وہ بے عملی کا شکار ہے. ہم صرف نظریاتی گفتگو کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عملی اقدامات کریں تو ہم امت کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک ان بھائی کا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال بنیادی طور پہ یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے آج ہم امت کی طرف نہیں بڑھ پا رہے. امت کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں ہماری سوچ بھی تعمیری ہونی چاہیے اور ہمارے اقدامات بھی تعمیری ہونے چاہیے. یہ جو حنفی, بیلوی اور مختلف چیزیں ہیں, یہ میری نظر میں یہ مکتبہ فکر کے نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ فقہ اور شریعت کا فرق. جی, مکتبہ فکر ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی جب ہمارے مختلف عالم دین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی, اور جب وہ کسی سوال میں متفق ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی مبارک کو تمام فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ متفق ہو گئے. جبکہ قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ پڑھو. تو یہ جو علماء دین ہیں یہ آپس میں رفیق ہیں, فریق نہیں ہیں. کیا اچھی بات ہے. یہ فرقہ نہیں ہے, اور یہ نوٹ کر لیجیے. جی, ان کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے, ان کو مکتبہ فکر کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر مذہب میں, ہر معاشرے میں, ہر اسکول آف تھاٹس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس آتے ہیں. کرسچینٹی میں 80 سے زیادہ مکتبہ یہ ہر مکتبہ, لیکن یہ مکتبہ فکر ہیں. لیکن ہم اپنی نادانی میں ان کو ہم فرقہ کہہ کے ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم, اور اس طریقے سے عوام الناس کے اندر ایک سوچ جا رہی ہے کہ جی اسلام جو ہے فرقوں میں بٹا ہوا ہے.
ٹھیک فرقے جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے اور مکتبہ فکر ایک بالکل مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور میں چاہوں گا کہ ہم آگے ایک فقہ اور شریعت کے فرق پہ بھی پروگرام کریں، کیونکہ جب ہم شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی کی بات کرتے ہیں تو اور تمام یہ اہل سنت کے اندر ہی یہ مکاتب فکر ہیں، تو یہ فقہ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہے، شریعت پہ کوئی اختلاف نہیں. ایگزیکٹلی. کالر کا میں جواب دینا چاہوں گا. قرآن مجید میں بہت زبردست آیت ہے ان کے جواب میں. سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 102، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آ جائے، الا سوائے وانتم مسلمون. اور دوسری آیت ہے قرآن مجید کے اندر، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، جو کہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 132 میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم مر نہ جانا کہ تم مسلم ہی نہ ہو. اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی. پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا نیکسٹ آیت میں. نقطہ کیا ہے؟ کیونکہ بریک آ رہا ہے، نقطہ دیکھیں، پھر کٹ جائیں گے آپ. نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر آپ نے یہ کلیم کر دیا ہے دنیا کو کہ آپ ہیں وہ ایمان والے جو قرآن مجید میں لکھا ہے، تو پھر مر نہ جائیں کہ اس سے پہلے کہ آپ مسلم ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید کے حساب سے مسلم جو ہے، مسلم کون نہیں ہوگا جو کلیم کرنے کے باوجود مر گیا، پریکٹس نہیں کرے، جو پریکٹس نہیں کر رہا، جو کرے، بد عملی کی بلکہ بے عملی کی فاسق ہے، جو شاید منہم المومنون واکثرهم فاسقون، ان میں مومن ہیں اور اکثریت فاسق ہے. تو اکثریت جو فاسق ہے جب تک وہ ایمان لا کے مسلم نہیں بنیں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے، کیونکہ وقفہ لینا ہے، کہ نظریہ تو فاسق کے پاس بھی ہے، لیکن فاسق اور مسلم میں فرق عمل کا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح کہیں گے اس بات؟ بالکل صحیح. ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں اور حقیقت امت مسلمہ کے حوالے سے ہم ایکسپلور کرنے کی، ڈگن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یوسف حسن صاحب، ماہر معاشیات ہیں آپ، معاشیات اور مالیات دونوں، اور ظاہر ہے جو مالیات ہے اور معاشیات ہیں یہ دونوں ریڑھ کی ہڈی ہیں آج کی، بلکہ شاید ہر دور میں کسی بھی اینٹی کے کسی بھی وجود کے پاورفل ہونے کی، اس کو طاقت اور دوام عطا کرنے کی. اچھا یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی صرف مال ہی ضروری ہے اور روحانیت کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر مال ہونے سے بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی ایکوائرڈ ہیں جو ہو جاتی ہیں. اچھا میں جب دیکھتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں جانا، جو آپ فلیش بیک کا شروع میں ذکر کر رہے تھے، اس تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک پیریڈ ہے رفلی 400 سال کا، تقریباً 800 عیسوی سے 1256 عیسوی تک، جب چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا اور لاکھوں کتابیں جلا دیں اور بیت الحکمت تباہ کر دیا، اور وہ وقت تھا کہ جس وقت پھر مسلمانوں کا اس کے بعد کہتے ہیں کہ زوال شروع ہوا. آلدو کہ اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ قائم رہی، 1924 تک رہی، لیکن بہرحال وہ اس سٹیٹ میں نہیں آئے جو اس 400 سال میں تھے. وہ جو 400 سال تھے، 800 سے 1250 رفلی 450 سال، کیا اس وقت مسلمان امت مسلمہ کے طور پر موجود تھے ایز اے پولیٹیکل اینٹی جس کا اثر و رسوخ تھا زمانے میں؟ بالکل سر. دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں تھوڑا سا آپ کا ایک آدھا منٹ لوں گا کہ مسلم امہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تھیوری دی، قرآن مجید. ٹھیک ہے. کمپلیٹ تھیوری قرآن مجید. ٹھیک ہے. اس تھیوری کی کمپلیٹ انٹرپریٹیشن حدیث کی صورت میں آئی، اور اس حدیث کا عملی جو وہ ہے مظاہرہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت ہے. ٹھیک ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نہ تو ان کا کوئی اسکول تھا، نہ کوئی ان کا مدرسہ تھا،
یتیم وہ پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم.